نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کا نصف حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ انسانی زندگی کے 5 ادوار اور ان کے پس منظر میں جو نفسیات کار فرما ہوتی ہے، اس موضوع پر میرے نزدیک یہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے واضح کیا جا رہا ہے۔ کمثل غیث، جیسے کہ مثال ہے بارش کی، اعجب الکفار نباتہ، جو زراعت کرنے والے کسان کو جو نباتات اس سے پیدا ہوتی ہے وہ بہت بھلی لگتی ہے۔ اب دیکھیے 2 طرح کے معاملے ہوتے ہیں۔ ایک تو باقاعدہ آپ نے کھیت میں ہل چلایا، بیج ڈالا، اب بارش ہو گئی، اب دل باغ باغ ہو گیا، اس لیے کہ اب وہ بیج پھوٹ رہے ہیں، کوپلے نظر آ رہے۔ ایک یہ ہوتا تھا بارانی علاقوں میں بارش ہوئی، آپ سکا متفع ہمارا جو پوٹھوہار کا ہے اس میں جا کر یہی منظر دیکھیں گے، عرب میں یہی تھا، حجاز میں یہی تھا۔ بارش ہوئی تو پہاڑوں پر گھاس اگائی، ہریاول نظر آ رہی ہے، ہرا ہرا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو خانہ بدوش لوگ ہیں، جن کی اصل دولت کیا ہوتی تھی؟ بھیڑیں بکریاں، انہیں چراتے تھے، تو اب ان کو بڑی خوشی ہوئی، بھیڑیں اور بکریاں کھائیں گی، گھاس چریں گی، موٹی ہو جائیں گی، دودھ زیادہ دیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں خاص طور پر جو کسان ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کفار کے لفظ کو یہاں سے سمجھ لیجئے، کفر کا میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ کفر کے معنی چھپا دینا۔ کفر شکر کے مقابلے میں ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی تو ایک جذبہ تشکر آپ کے اندر سے ابھرنا چاہیے۔ اگر آپ کی فطرت مست نہیں ہو گئی، اگر آپ کی انسانیت مر نہیں گئی ہے، آپ کی فطرت اگر سلیم ہے، سالم ہے، صحیح ہے، صحت مند ہے، تو جذبہ شکر ابھرے گا۔ اور اگر نہیں ابھر رہا، دبا دیا آپ نے اس کو، تو گویا کہ آپ کی شخصیت مسک ہو چکی۔ تو شکر اور کفر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، دیکھو ہماری جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، اگر تم ان کا شکر کرو گے ہم اور دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن کفران نعمت کرو گے، دیکھیے لفظ کفران نعمت، چھپا دینا اس جذبے۔ اسی طرح ایمان جو ہے وہ انسان کی روح کے اندر ہے۔ ایک کافر جو ہے وہ پہلے اس کو دباتا ہے، یہاں پڑھ چکے ہیں، کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ اور اگلا جرم ہے، جرم بالائے جرم، کہ آیات الہیہ سامنے آئے ان کو جھٹلا دیا جائے۔ تو کسان بھی چونکہ بیج زمین میں مٹی میں دباتا ہے، چھپاتا ہے، اس لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے کفار۔ اعجب الکفار نباتہ، جس نے محنت کی تھی، ہل چلایا تھا، بیج ڈالا تھا، کچھ جو پانی بھی میسر تھا اسے سینچا تھا، اب جب اس سے بارش برس گئی اور اب اس سے رویدگی ہو رہی ہے، تو اعجب الکفار نباتہ، بہت اچھا منظر ہوتا ہے، ہریاول ہی ہریاول۔ نہایت جو بھی فصل ہوتی ہے، گندم کی ہو، چاول کی، شروع میں تو سب ہری ہے، ہری بھری فصل۔ فَتَرَاهُ ثُمَّ يَهِيجُ، حاجہ یہی جو کسی کا پورے جوش پہ آ جانا، اسی لیے ہم ہیجان کہتے ہیں، آپ کے اندر جوش پیدا ہو، ہیجان پیدا ہو گئے، تو یہ ہیجان سے یہی وہ فصل جو ہے بھرپور ہوتی ہے، جب لہلا رہی ہوتی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کسان کا دل لہلا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسان کا دل ناچ رہا ہوتا ہے، ڈانس کر رہا ہوتا ہے ان پودوں کے ساتھ، وہ جو لگے ہوئے ہیں وہ فصل جو ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ اپنی پوری قوت کو آتی ہے۔
فتراہ مصفرن، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی. اور جب پکنے پر آتی فصل تو پھر زرد ہو جائے گا، چاہے وہ چاول کا پودا اور چاہے وہ جو گندم کا ہو، زردی آ گئی. اس کے بعد ثم یکون حطاما، اب دو شکلیں ہوتی ہیں. اگر تو وہ عام گھاس تھی، کچھ دیر وہ سبزہ ہوگا، اس کے بعد وہ پیلی پڑے گی اور پھر چرمر چرمر ہو کر ختم ہو جائے گی. وہی اپنی زمین کے لیے کھاد بن جائے گی. جو بکریوں نے چر لیا باقی تو وہ وہیں پر ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ہو کر پھر ہوائیں لے کر اڑیں گی اس کو. یہ ہے حطاما، ریزہ ریزہ ہو جانا. اور فصل ہے تو فصل کاٹنے کے بعد یہی منظر آپ کو نظر آتا ہے. جب فصل کٹ گئی تو کیا منظر ہے وہاں پر؟ کہیں کہیں وہ توڑی کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، زرد جو ہے اسے ہوائیں اڑا رہی ہیں، وہ منظر ہے. ثم یکون حطاما، گویا کہ یہ جو ایک سائیکل آپ کو نظر آتی ہے، یہ چند مہینے کی سائیکل ہے. آپ نے بیج بویا تھا، فصل ابھری، دل جو ہے باغ باغ ہو گیا کہ فصل قوت پر آئی، لہرا رہا ہے باغ، لہرا رہا ہے وہ کھیتی جو ہے، لہلا رہی ہے، وہ اپنی پوری شدت پر آ گئی. پھر وہ پکی اور پھر اس کے اندر زردی پیدا ہو گئی، پھر وہ کاٹ لی گئی اور اس کے بعد وہاں پر سوائے توڑی کے تنکوں کے اور وہ بھی ہوا اڑائے لیے پھر رہی اور کچھ نہیں رہا. یہ ہے 6 مہینے یا 5 مہینے یا 4 مہینے کا سائیکل جو تمہاری نگاہوں کے سامنے چل رہا ہے. یہی ہے 30 40 50 60 برس کا سائیکل. بچہ پیدا ہوا، کتنی خوشیاں مناتے ہیں، آپ عقیقہ کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. یہ ہے اس فصل کا باظاہر ہونا. کمثل الغیث اعجب الکفار نباتہ، ماں باپ بھی خوش ہے. ماں کا آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر شدید جو ہے درد سے وہ گزرتی ہے، درد ذہ بچے کی ولادت کے وقت. لیکن پھر جب بچہ لا کر اس کے برابر لٹا دیا جائے، سب تکلیف کافور ہو گئی، ختم ہو گئی. وہ بچہ، وہ اس کے لیے محبت کا جو ہے وہ اتنا بڑا ایک خزانہ بن کر آ گیا ہے، اس کے برابر لا کر لٹا دیا گیا بچہ. تو یہ ہے وہ منظر کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی طرح جیسے کہ کھیتی اپجی ہے اور اس کے بعد بچہ جوان ہوتا ہے. ثم یہیج، اب اس میں قوت ہے، اس میں امنگیں ہیں، ولولے ہیں، حوصلے ہیں، طاقت ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد ادھیڑ عمر ہوتی ہے، چہرے پر جھریاں آ گئی، بال سفید ہو گئے. جیسے وہ فصل جو ہے وہ زرد ہو گئی تھی، اب انسان کے بال جو ہے وہ سفید ہو رہے ہیں، قوا کمزور ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد آخری منزل قبر میں اتار دیا گیا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل گیا. جیسے وہ فصل جو تھی یا وہ گھاس جو تھی پھر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گی، وہ اگلی کسی بارش کے لیے اب یوں سمجھیے کھاد کا کام کرے گی، یا اسی میں کوئی دانے بیج کے گھاس کے بیج کے ہوں گے، وہ زمین میں دبے رہ جائیں گے، تو پھر بارش ہوگی تو پھر وہ ابھر آئیں گے. تو یہ ایک سائیکل ہے، نباتاتی سائیکل، چند مہینوں کا، یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہی ایک بڑے پیمانے کے اوپر انسانی سائیکل ہے. پیدائش ہے، بچپن ہے، بلکہ لڑکپن ہے، بچپن ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، پوری قوت پہ آنا ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور پھر کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر اور مٹی میں دبا دیا جاتا ہے. اور کیا ہوگا وہاں؟ مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے. تو یہ سائیکلز ہیں. تو ایک یہ کہ جو تمہاری زندگی کا ہے، اور دوسرا جو ہے عالم نباتات کا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ عالم نباتات کا معاملہ ختم ہو گیا، انسان کا معاملہ ختم نہیں ہوا. اگلی منزل تو آنی ہے، اصل زندگی تو آنی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اس آخرت کی زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اب آخرت میں دو انجام ہوں گے، یا عذاب شدید، سخت عذاب. تم نے اگر اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہا، تمہارے سامنے دعوت حق آئی، تم نے اسے قبول نہیں کیا، تم نے اپنے اندر اخلاقی حس کو زندہ دفن کر دیا، اپنے نفس کے اندر بے درد ہو گئے، کٹھور ہو گئے، لوگوں پر ظلم کرنے والے ہو گئے. عذاب شدید، اب بدترین عذاب، شدید ترین عذاب کے اندر جو ہے جھونک دیے جاؤ گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ یہاں واو او کے معنی میں، یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی. ظاہر بات ہے مغفرت کے بغیر بہت سے گناہ تو ہم سب کے ہی ہوں گے، کچھ نہ کچھ خطائیں تو سب سے ہوں گی.
وہ تو کہا گیا ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان کا. کل بنی آدم خطاؤون و خیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، انتہائی خطا کار ہے. ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہے، اچھے ہیں کہ جو توبہ کرنے والے، رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں. پاؤں پھسل گیا تھا بھائی، اٹھ کھڑا ہوا میں، چل پڑا. پھر پاؤں پھسل سکتا ہے لیکن اٹھ کھڑے ہو. وہی ڈیرا نہیں لگا لیتا آدمی. بارش میں اگر کہیں پھسل گیا ہے، گر گیا ہے تو کیا بیٹھا رہے گا؟ اللہ یہ کہ وہ ٹانگ ہی ٹوٹ گئی ہو نہ اٹھ سکتا ہو، بات دوسری ہے. ورنہ اگر اور کوئی بات ہے تو فوراً اٹھے گا. میں نے اپنا تجربہ کئی دفعہ بتایا. فائنل ایئر MBBS کے دور میں میں کچھ لیٹ ہو گیا تھا. پہلی کلاس ہماری 8 بجے شروع ہو جاتی تھی سرجری کی. سردیوں کا موسم، بارش ہو گئی، سڑک پر کیچڑ تھا، سائیکل پر میں جا رہا تھا کہ سائیکل پھسلی میں گر گیا. لیکن مجھے جب میں اٹھ کے کھڑا ہو چکا تھا تب معلوم ہوا کہ میں گرا تھا. یعنی اس طرح بجلی کے سے انداز میں انسان اٹھتا ہے کہ مجھے گرنے کا پتہ نہیں چلا، اور پھر پڑے رہنے کا تو سوال ہی نہیں. میں جب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو معلوم ہو میں گر گیا. تو یہ انداز اگر انسان کا ہے تو کوئی حرج نہیں. اللہ معاف فرمانے والا، مغفرت ہے. ومغفرت من اللہ ورضوان، اور اس سے بڑی اونچی جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. یہ سب سے اونچا بپا. اس لیے صحابہ کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم وارضاہم. اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ ان کو راضی کر دے. راضی اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہم وارضاہم، انہیں بھی راضی کر. تو یہ رضوان جو ہے اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے نصب العین انسان کا. زندگی کے اندر ٹھیک ہے فرائض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نصب العین نہیں ہے. روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کا نصب العین نہیں ہے. اقامت دین کی جد و جہد کرنا فرض ہے لیکن نصب العین نہیں ہے. نصب العین اللہ کی رضا، یا ذرا کمتر درجے میں آخرت کی نجات، یہ ہوں گے نصب العین. نصب العین اس دنیا کی زندگی کی کوئی شے نصب العین نہیں ہے. گول ہمارا وہ نہیں ہے. فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے. باطل نظام کے تحت رہنے والے پر فرض ہے کہ اس باطل نظام کے خلاف جد و جہد کرے، اجتماعی جد و جہد کرے، اور اس کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جگہ پر نظام حق قائم کرنے کی جد و جہد کرے. کامیابی ناکامی سے کوئی بحث نہیں، لیکن جد و جہد نہیں کرتا تو ناکام ہو گیا. جد و جہد کرتا رہے کامیاب ہو جائے گا، چاہے زندگی میں کوئی انقلاب آئے یا نہ آئے. تو فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے. یہ غرور پہلے آ چکا ہے، غین کی زبر کے ساتھ غرور، وہ ہے مبالغے کا صیغہ. غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا، کفور بہت زیادہ کفران نعمت کرنے والا، غرور بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. شیطان کے لیے آیا غرکم باللہ الغرور. وہ جو آیت ہے جس میں 5 جو ہے مراحل نفاق کے بیان ہوئے تھے، اس میں آخری کیا تھا؟ وغرکم باللہ الغرور، غین کے زبر کے ساتھ. یہاں یہ مصدر ہے غرور، اس میں مصدر. اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. متاع الحیات دنیا جو ہے یہ در حقیقت دھوکہ ہے. کس معنی میں دھوکہ ہے؟ اگر یہ آپ کو آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. اس کو اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. یہ آفاق کے اندر ہم دنیاوی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں گم ہے. سائنسدان جو ہے وہ کائنات کی یہ کیا ہے، یہ گیلیکسیز کیا ہے، وہ ایک نیا ستارہ دریافت ہو، وہ بھی آفاق میں گم ہے. گم ہے. اسے اس کے پیدا کرنے والے کا دھیان کبھی نہیں آتا. اس کی بڑی سے بڑی نشانیاں دیکھ رہے ہیں لیکن کبھی خیال نہیں آتا کہ اس کی عظمت کیا ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا. یہ ہے غرور، دھوکہ دینے والی. یہ دھوکے کی ٹٹی ہے. اگر آخرت سے اور اللہ سے آپ محجوب ہو گئے، حجاب میں آ گئے، اوٹ میں آ گئے، تو یہ دنیا کی زندگی ہی دھوکہ ہے. یہی دجال ہے. دجل کہتے ہیں فریب کو. آپ نے پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا، یہ دجل ہے. آپ لوگ آدمی کو کہہ رہے ہیں یہ سونے کا بنا ہوا لوٹا ہے، خرید لو سونے کے بھاؤ.
یہ دجل ہے، فریب ہے، دجال ہے جو نبی نہیں ہے وہ دعویٰ کرتا ہے۔ فلاسون کذابون دجالون، حضور نے فرمایا میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ غلام احمد قادیانی ہو، بہاء اللہ ہو ایرانی، کوئی بھی ہو، اس سے پہلے حضور کے زمانے میں 6 پیدا ہو چکے تھے۔ تو بہرحال 1400 برسوں میں وہ 30 کی تعداد شاید پوری ہو چکی ہو، یا ابھی کوئی ایک آدھ اور آنا ہو، اللہ جانے۔ تو یہ دجال ہے۔ تو یہ دجل کیا ہے؟ اصل زندگی آخرت کی تھی، دنیا کی زندگی نے اس پہ پردہ ڈال دیا اور آپ کو اپنے اندر ہی گم کر لیا۔ بس کھاؤ پیو عیش کرو کماؤ، بابر میں عیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، زیادہ سے زیادہ ٹو پوزیس مور اینڈ مور، ٹو انجوائے مور اینڈ مور، لذتیں حاصل کرو۔ تمہارے پاس دولت ہے، جو چاہو عیش کرو، لذتیں اٹھاؤ اور کوشش کرو، بھاگو دوڑو اور کماؤ، اور تب فخر کرو لوگوں کے اوپر۔ بالکل جیسے ہی نئی برانڈ آیا ہے کار کا، فوراً تمہارے دروازے پر آ جائے، تم سے پہلے کوئی سبقت نہ لے جائے کہ اس کے ہاں پہلے آ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ گم ہو گئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اقبال نے عقاب اور چیونٹی کا جب مکالمہ کرایا تو کہا کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں نوح پہر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ تو زمین کی مٹی کے اندر ہی سے کہیں سے کوئی دانہ ملا، اسے لے کے چل رہی ہے، تیرا حال یہ ہے۔ اب میں جو ہے آسمانوں کو نہیں لاتا اپنی نگاہ کے اندر، میری اڑان دیکھ۔ اسی طرح ایک انسان وہ ہے کہ جو رہتا دنیا میں ہے لیکن دنیا سے بالا تر ہو کر بیٹھا، بازار میں سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو۔ یہ دنیا تمہارے لیے اجنبی ہے، تم اس کے لیے اجنبی ہو گئے ہو۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، یا جیسے راستہ چلنے والا تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے سائے میں آرام دینے کے لیے بیٹھ گیا، تو اس درخت کو اپنی منزل تو نہیں سمجھتا، اپنا گھر تو نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ چھوڑے گا اس درخت کو، اس کے سائے کو، اور آگے لے گا، اپنا راستہ پکڑے گا۔ دنیا کو اس سے زیادہ اگر اہمیت تم نے دے دی تو اس کا مطلب یہ کہ تم گم ہو گئے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ ان آفاق سے بلند تر ہو کر زندگی گزارنا۔ طالب اللہ کا بن جائے، دنیا کا طالب نہ رہے۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، یہ تو پہلی منزل ہے۔ اس کے بعد لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اس سے بلند تر ایک منزل تھی جس پر کہ ہم گفتگو بہت کر چکے ہیں، اب اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن وہ فلسفے کا مسئلہ ہے، وہ دین کا مسئلہ نہیں۔ دین میں شریعت ہے لا معبود الا اللہ، طریقت کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ طریقت اور شریعت دونوں مل کر دین مکمل۔ بہرحال دنیا دھوکے کا سامان ہے، لیکن یہ جو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، اس کا ایک غلط رد عمل دنیا میں ہوا ہے، اور وہ ترک دنیا ہے۔ چھوڑو اس جلدے کو، جاؤ غاروں میں بیٹھے رہو، کوئی پھل مل جائے درخت کا ہے، کچھ اور، کچھ نہیں تو پتے کھاؤ، وہ نہیں تو جڑیں جو ہے پودوں کی وہ اکھاڑ کے وہ کھاؤ، بس اللہ سے لو لگاؤ، بس۔ کہاں یہ جھگڑا بیوی بچے گھر گرستی؟ اب وہ بچے کی ولادت ہو رہی ہے، اب اسپتالوں میں دوڑے پھر رہے ہیں، اب اتنے ہزار کا بل آ گیا، ایسا پکڑے بیٹھے ہوئے، وہ بچہ جو ہے اس کے اندر بیماری ہو گئی ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس بھاگو، فلاں اسپیشلسٹ کے، کیا کائے کو؟ آدمی رہے تجرب کی زندگی گزارے، کسی غار میں بیٹھا رہے، کسی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر تپسیا کرے، اللہ سے لو لگائے، یہ رہبانیت ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع رہبانیت کی نفی پر ہے، کیونکہ اس میں جتنی نفی کی گئی ہے دنیا کی زندگی کی، اس کا یہ نتیجہ نہ نکل جائے کہ تم ترک دنیا کر کے راہی بن کر بیٹھ جاؤ، نہیں، یہ غلط ہو۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے طلبدار مت بنو، طالب اللہ کے۔ دنیا میں رہو، دنیا سے محبت مت کرو، محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، لیکن دنیا میں رہو۔ اس کے لیے بہترین جو ہے ایک حدیث ہے، حضور نے اس پورے تصور کو جس طریقے سے چند الفاظ میں، کیونکہ آپ کا اپنا دعویٰ ہے انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، یہ بھی آپ نے کہا اوتی تو جوامع الکلم،
مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے، دو دو لفظوں میں حضور نے علم، معرفت، ہدایت کے جو ہے سمندر بک کر دیے۔ اب دیکھیے چھوٹی سی حدیث، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا، یہ عمل ہے، عمل کا وقت ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ بھاگو دوڑو، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو، دنیا کے لیے نہ کرو۔ دنیا بس اتنی جتنی کہ تمہاری زندگی اور جسم کا رشتہ جو ہے، جان اور جسم کا رشتہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے، اس کے کمانے کے لیے تو وقت لگاؤ، صلاحیت صرف کرو، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ باقی سب پورا سرپلس جو ہے وہ لڑا دو اللہ کے دین کے لیے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہی سے تو بات شروع ہوئی تھی۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو اللہ کی راہ میں، ہر اس چیز میں سے جس میں اللہ نے تمہیں اختیار عطا کیا، خلافت عطا کی۔ تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لیکن مومن کے لیے یہ دنیا وہ کھیتی ہے جس میں وہ اعمال صالحہ کے بیج ڈالتا ہے، اور یہ کھیتی آخرت میں لہلاتی ہوئی اسے ملے گی۔ تم اگر ذکر بھی کرتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، تو ایک پودا آخرت کی سرزمین میں، جنت کی سرزمین میں تمہارے اس سبحان اللہ کے کہنے سے وہ گویا کہ وہ پودا جو ہے اس کی زندگی شروع ہو گئی، بیج پڑ گیا۔ اور جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، وہاں 700 گنا نہیں 7,000 گنا تمہیں اجر و ثواب مل جائے، یہ سارا معاملہ ہے۔ تو دنیا میں کرو گے تو وہاں پاؤ گے، ترک دنیا کوئی شے نہیں ہے۔ اس پر گفتگو جو ہے وہ آخری رکوع جو آئے گا اس میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، البتہ اگر یہ دنیا کی زندگی آپ کو آخرت سے غافل کر دے تو یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، یہی سب سے بڑا دجال ہے۔ سورہ کہف میں اسی کو تو کہا گیا، زینت الحیات الدنیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہ زینت الحیات الدنیا کے پیچھے اگر پڑ گئے تو بس گویا کہ دجالیت آپ کے اوپر مسلط ہو گئی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اگر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے تو دوڑو، اور دوڑ میں مقابلہ کرو۔ دیکھیے مسابقت انسانی فطرت میں ہے، کلاس میں جو بچے ذہین ہیں وہ مسابقت کرتے ہیں، میں فرسٹ آؤں، میں فرسٹ آؤں، دوسرا کہتا ہے میں فرسٹ آؤں۔ مسابقت، نیکی میں مسابقت، لکل وجہۃ ہوا مولیھا فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے ہاں جب ایک موقع پر حضور نے کہا کل میں یہ تلوار اسے دوں گا یا جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول راضی، اب سب کے سب خواہش مند ہیں مجھے ملے مجھے ملے مجھے ملے، وہ مل گیا جس کو ملنا تھا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ پھر جب وہ لے کر چلے ہیں اکڑتے ہوئے تو حضور نے فرمایا یہ چال جو ہے جو ابو دجانہ اس وقت چل رہا ہے یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، مگر آج کے دن آج اس نے اگر اکڑ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ جھنڈا عطا کیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کے اندر مسابقت تھی کہ نہیں تھی، کہ میرے پاس اتفاق سے اس وقت مال بہت زیادہ تھا، میں نے کہا اب تو میں بازی لے جاؤں گا ابو بکر پر، بازی ہے ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھو۔ چنانچہ کہا گیا ہے دنیا میں اسے دیکھو جو تم سے پیچھے رہ گیا ہے تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ اللہ اس سے میں بہتر حالت میں ہوں دنیا میں، شکر کرو۔ اور دین میں اسے دیکھو جو تم سے آگے ہو، یہ مجھ سے آگے نکل گیا میں نکلوں اس سے آگے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم سے آگے ہم نکلیں جی ان سے آگے، اور دین میں چلو جی میں یہ گندا ہوں تو یہ تو اور بھی گندا ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے تو اس میں تو اور بھی 10 خرابیاں ہیں، یہ نہیں، اس سے آپ ان خرابیوں میں پختہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو دین میں دیکھو اس کو جو آگے ہے اور دنیا میں دیکھو اسے جو پیچھے ہے۔ تو سابقو مسابقت کرو، یہ باب مفعلہ سے، جاہدو مجاہدہ سے، قاتلو مقاتلہ سے، مسابقہ یا مسابقت ہم اردو میں کہیں گے، اس سے فعل امر کیا بنا؟ سابقو، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے پر، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، وجنت، اور اس جنت کے حصول کے لیے، ارضھا کارض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے مانند ہے۔ اب دیکھیے پہلے تو یہاں عرض کا مطلب جو ہے وہ عرض بمقابلہ طول نہیں ہے، ہم جب کہتے ہیں اس کا طول اتنا ہے عرض اتنا ہی، یہاں عرض پھیلاؤ کے معنی میں آیا ہے۔
جیسے کہ یہ وسعت کے لیے استعارے کے طور پر ذو دعائن عریض، کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، جب اچھا حالات ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر ذو دعائن عریض، پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں ہم سے مانگتا۔ انسان کا حال یہ ہے، جب ہم نے کوئی دولت دی ہے اب غافل ہو گیا، اب ہمیں یاد ہی نہیں کرتا، لیکن جب تکلیف آئی تو پھر دعائیں لمبی لمبی لمبی، دعائیں عریض یعنی بہت ہی لمبی چوڑی دعائیں۔ تو یہ لمبے چوڑے، جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان، یہاں السما جو ہے یہ حصر کے لیے لام جنس ہے، تمام سماوات، اس لیے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں آیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہاں سماوات جمع کا آیا ہے، اس جنت کے لیے دوڑو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، سارعو وہ بھی مسارعت، تیزی سے دوڑ کر پہنچنا کسی جگہ پر۔ جب آپ دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نشان مقرر کیا ہے، اب سب سے پہلے کون دوڑتا ہے؟ تیز دوڑتا ہے۔ تو سارعو سابقو، یہاں ہے سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کالسماء والارض، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض۔ اب دیکھیے ایک بات نوٹ کر لیجئے، عالم آخرت کی کسی بات کی تفصیل میں مت جائیے۔ اگر تمام آسمانوں اور زمین جتنی جنت ہے تو پھر جہنم کہاں ہوگی؟ تو معاملہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا صاحب، نہیں، بالکل نہیں چاہیے۔ عالم آخرہ اور عالم برزخ، جو کچھ کہہ دیا گیا قرآن میں، جو کچھ آ گیا حدیث صحیح میں، مستند حدیث جس کی صحت پر محدثین کا اتفاق ہو، بس اس سے آگے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا فتنوں میں مبتلا ہونا ہے۔ لہذا بس ہے، جنت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایک جو ہے سیارہ ایک ایک جنتی کو مل رہا ہو، کیا پتا، اللہ معلوم، وہاں پہ اس کے لیے جنت علیحدہ۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نچلے درجے کا امتی جو ہے اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے ہو، اتنے فاصلے ہو گئے۔ لیکن بس ان چیزوں پر اجمالاً ہمارا یقین ہو، اجمالاً ہم مانے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ان کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت تیار کی گئی ہے، اس کو سنوارا گیا۔ اعداد کہتے ہیں کسی چیز کے لیے کسی چیز کو تیار کرنا، دلہن کو بنایا سنوارا جاتا، اسی طرح اس جنت کو بنایا اور سنوارا گیا ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں رسولوں کا اس لیے کہ جنرل بات چلی آ رہی ہے، ہر امت کے اندر صدیقین بھی تھے، ہر امت میں شہداء بھی تھے، صالحین بھی تھے، ہر حکومت کے اندر۔ تو یہاں پر لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ایمان ہو جو واقعتاً ایمان ہو، یقین والا ایمان ہو۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ بہت اہم لفظ ہے، یہ اللہ کا فضل ہوگا، وہ دے گا جس کو چاہے گا۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ عمل سے جنت کمائی جا سکتی ہے، اس حماقت سے اپنے آپ کو ہٹا، عمل کرو 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 کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، کبھی اپنے عمل کے اوپر یہ تکیہ نہ کر لینا کہ میں جنت کا مستحق ہو گیا ہوں اپنے عمل کی بنیاد، یہ بہت بڑی جو ہے گمراہی ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت دستگیری نہ فرمائے۔ کسی صحابی نے بڑی جرت کی، بڑی ہمت کی، بڑی جرت کی، کیا اے نبی آپ بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گے؟ اس لیے آپ نے کوئی انسان، آپ بھی انسان ہیں، فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، اللہ یہ کہ اللہ تعالی میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اس کے بغیر میں بھی جنت میں داخل۔ تو یہ فضل ہے اللہ کا، دے گا جس کو چاہے۔ اگر وہ حساب کتاب کرنے بیٹھ جائے تو کون بچے گا؟ کون بچے گا؟ کون بچے گا؟ جب آپ کی جان بری ہوئی ہو، جان پر، اور پیاس سے مر رہے ہو، تو ایک گھونٹ پانی کے لیے کوئی بادشاہ جو ہے اپنی پوری مملکت دینے کو تیار ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ ہے اس کی پوری سلطنت کی قیمت، ایک گھونٹ پانی، مر رہا ہے تو پانی کے، اب اس پانی کا جو ہم روز پی رہے ہیں، پانی جسے ہم بہا رہے ہیں، اس کا کوئی حق ہم ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ، ہمارا جسم کا ہر روح جو ہے وہ اگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جب تو اللہ کے نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ ہی نہیں کیا کیا نعمتیں تم پر برس رہی ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ لہذا حساب کتاب سے کوئی نہیں جائے گا،
اللہ کا فضل ہوگا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. مایوس نہ ہو جاؤ، اس کے خزانے فضل کے بہت وسیع و عریض ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.